ہمارے لیے تیسرے کلمے کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 26 آیت سے لے کر اس کی 27 آیت کے آخر تک۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جنان سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین آمین۔ ہم اس تیسرے صلیبی کلمہ کی تشریح اور تفسیر کو سنیں گے، اور یہ تیسرا خدا یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور پروفیسر نام میں تمام اہل کلیسیا کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، میں خداوند کا شکر گزار ہوں جو اپنے بندوں کو پاک کلام کی تشریحات پیش کرنے کے لیے توفیق دیتا ہے کہ اس کے بندے اس کے پاک کلام کی تشریحات کو پیش کر سکیں۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ تیرے باتوں کی تشریح مجھے نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا پاک کلام وہ کلام ہے جو سادہ دلوں کو عقل مند بناتا ہے۔ میرے عزیزو، آج خداوند کے فضل سے میں جس کلمہ کی تشریح اور تفسیر پیش کرنے جا رہا ہوں وہ تیسرا کلمہ ہے، وہ محبت کا کلمہ ہے، وہ اس بات کی اظہار ہے کہ مسیح یسوع صلیب پر لٹکے ہوئے دکھ اور اذیت کی حالت میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ بے شک میرے عزیزو، اس بات میں کوئی قباحت نہیں کہ تیسرے کلمہ کو تکمیل ذمہ داری کا کلمہ کہا جائے، ان کو پورا کیا۔ میرے عزیزو، تیسرا کلمہ دوسرے پہر کے وقت ہمارے نجات دہندہ کے ہونٹوں سے ادا ہوا، اور جب مسیح یسوع نے تیسری بار اپنی زبان کھولی تو یوحنا رسول اسے یوں لکھتا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ میرے عزیزو، یہ کلمہ نہایت ہی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ عورت جو ایک بچے کو اپنے ہاتھوں میں کھلاتی ہے، اسے پال پوس کے بڑا کرتی ہے، جوان کرتی ہے، اور آج وہی عورت اس کے پاس بے بس کھڑی ہے۔ آج کے دور میں میرے عزیزو، اگر کسی بچے کو کوئی مار دے، ہلکا تھپڑ مارے، تو ماں اس کے ساتھ لڑنے کو دوسرے بچے گھر پہنچ جاتی ہے، اور اسی طرح آج مسیح یسوع کی ماں اس کے سامنے بے بس کھڑی ہے۔ سپاہی اس پوری رات اس کے منہ پہ تھوکتے رہے، اسے مکے مارتے رہے۔ دوسرے دن پلاطوس نے حکم دے دیا اسے صلیب دے دی جائے، لیکن وہ اس کے پاس بے بس کھڑی ہے اور کچھ کر نہیں سکتی۔ میرے عزیزو، اسے اس وقت میں وہ تمام تر لمحات مسیح یسوع کی زندگی کی یاد آتے ہوں گے۔ فرشتہ کا پیغام، مجوسیوں کا آنا، چرواہوں کا آنا، شوم ان کی پیشن گوئی کہ تجھے تلوار سے چھیدا جائے گا۔ اسی طرح خدا یسوع مسیح کے تمام تر زندگی کے لمحات، جب انہیں 12 سال کی عمر میں ہیکل میں لے جایا گیا، وہ تمام تر لمحات میرے عزیزو آج اس کی ماں کے ذہن میں بامیزی کا لفظ ہے۔ اگر اسے یونانی اور عبرانی اور دیگر زبانوں میں دیکھا جائے تو یہی الفاظ عزت کے الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ ہیں اے عورت۔ میرے عزیزو، اے عورت کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ گنائے ہے، جس کا مطلب محترمہ یا خواتین ہے، خاتون ہے۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے میڈم لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس طرح دیگر زبانوں میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن جب ہم بائبل کے ترجمہ پر غور کرتے ہیں، اردو ترجمہ پر غور کرتے ہیں، تو وہاں پہ لکھا ہے اے عورت۔ یہ الفاظ
نہایت ہی ادب کے الفاظ ہیں. مسیح نے اپنی زبان سے کہا اے عورت. میرے عزیزو، مسیح یسوع بہت ہی اچھی ایک بہت صلیب کی حالت میں تب انہوں نے کہا اے عورت، یعنی اے عورت کے اپنی ماں کو مخاطب کیا کہہ کے. میرے عزیزو، اسی طرح مختلف مقامات پر مسیح یسوع نے اے عورت کا لفظ استعمال کیا. سامری عورت کے لیے، کنانی عورت کے لیے، جس کی جو مسیح یسوع سے اپنی بیٹی کے لیے شفا چاہتی تھی. جی اٹھنے کے بعد مریم مگدلینی کے لیے. میرے عزیزو، یہ تمام تر جگہوں پر جو استعمال ہوئے ہیں، سامری عورت کے لیے، کنانی عورت کے لیے، مریم مگدلینی کے لیے استعمال جو الفاظ ہوئے ہیں، یعنی اے عورت، اس وقت میں مسیح یسوع کسی دکھ یا صلیب پر نہیں تھی. اس وقت میں مسیح یسوع تمام تر اپنے ہوش و حواس میں تھے. اور میرے عزیزو، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح یسوع نے ان الفاظ کو عزت افزائی کے طور پر استعمال کیا کہ اے عورت. میرے عزیزو، جس دوسری بات پر ہم غور کریں گے وہ بے وفا شاگرد ہیں کہ کون سے ایسے لوگ تھے جو مسیح یسوع کو ساتھ جینے مرنے کی باتیں کرتے تھے، جب مشکل آئی تو وہ اپنا راستہ لے گئے. میرے عزیزو، اسے اس کے اپنوں نے چھوڑا. 3.5 برس مسیح یسوع کے معجزات دیکھے، اس کی خدائی کو جانا، لیکن جب مصیبت سر پہ آئی تو تمام تر شاگرد وہاں سے رفو چکر ہو گئے. میرے عزیزو، وفادار بے وفا شاگردوں کی ایک پیشن گوئی زکریا نبی نے کی ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے زکریا کتاب، اس کا 13واں باب اور اس کی 7ویں آیت. زکریا کتاب، اس کا 13واں باب اور اس کی 7ویں آیت. خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، رب الافواج فرماتا ہے اے تلوار تو چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو. چرواہے کو مار کے گلا پراگندہ ہو جائے اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا. یہ آیت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ خداوند کے بندہ زکریا نے پہلے سے ہی اس بات کو بیان کر دیا کہ اس کے اپنے اسے جو اس کے ساتھ رہے ہوں گے، جو اس کا گلہ ہوگا، وہ اسے چھوڑ جائے گا. اور میرے عزیزو، جب مصیبت سر پر آئی، وہی پطرس رسول جو پہلے کہتا تھا اے خداوند میں تیرے ساتھ مرنے کو تیار ہوں، جب یہودی سردار کاہن، دوسرے لوگ، مذہبی رہنما اور فوج پکڑنے کے لیے آئی، مسیح یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے آئی، تو وہی شاگرد وہاں سے چپکے سے چلے گئے اور 3 بار پطرس رسول نے مسیح یسوع کا انکار کیا. جو ہمارا معراج کا تیسرا پوائنٹ ہے، جس ہم تیسری بات پر خدا کے پاک کلام میں سے بات کریں گے، وہ ہے وفادار شاگرد. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو وفادار شاگرد لفظ استعمال ہوا ہے، محبت کا شاگرد جو لفظ استعمال ہوا ہے، وہ یوحنا رسول کے لیے استعمال ہوا ہے. مسیح یسوع کے وہ 3 شاگرد تھے جو بہت قریب تھے، پطرس، یعقوب اور یوحنا، اور ان تینوں میں سے جو سب سے قریب تھا، اے یوحنا دیکھ تیری ماں یہ ہے. عزیزو، خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ یوحنا رسول مسیح یسوع کے سینہ کا سہارا لے کر بیٹھتا اور سوتا تھا. یہ جو بیان ہے، یہ جو آیت ہے، یہ یوحنا اس کا 13واں باب 23 آیت ہے. جب مسیح یسوع آخری فضا میں تھے، کھا رہے تھے، تو یوحنا رسول مسیح یسوع کے سینہ یعنی کہ ان کے ساتھ بالکل قریب ان کے سینہ کا سہارا لے کر لیٹا ہوا تھا. اور اسی طرح بہت سے دوسرے انجیل میں حوالہ جات ملتے ہیں. عزیزو، یوحنا رسول نے بہت سی کتابات لکھی ہیں اور یہ اس کی وفاداری کا ثبوت ہے. یوحنا کی انجیل
ایک ایسی کتاب ہے، ایسی انجیل ہے جو پوری دنیا کی لکھی گئی. یوحنا کے خطوط، یوحنا عارف کا مکاشفہ، میرے عزیزو 12 شاگردوں میں سے اور ان کے ساتھ جو دوسرے ایماندار تھے، ان میں سے ایسے بید کسی شخص پر آشکارا نہیں ہوئے، کسی رسول پر آشکارا نہیں ہوئے جیسے مقدس یوحنا رسول پر آشکارا ہوئے. اس نے وہ تمام تر باتیں یوحنا عارف کے مکاشفہ میں لکھی جو آئندہ آنے والے وقتوں میں پوری ہوں گی. میرے عزیزو، اس کی وفاداری، اس کی محبت کا ثبوت ہے کہ مسیح یسوع نے اس سے کہا کہ یہ تیری ماں ہے. میرے عزیزو، آج اتنا مخلص کوئی نہیں جتنا یوحنا رسول اس وقت میں دکھایا گیا ہے. جب دوست پر مجبوری آتی ہے، مصیبت، دوست باقی رسولوں کی طرف چکر ہو جاتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں. میرے عزیزو، قرآن پاک کلام میں لکھا ہے جو جان دینے تک وفادار رہتا ہے زندگی کا تاج اسے ہی ملتا ہے. اسی طرح میرے عزیزو وہ جان دینے تک وفادار رہا ہے. یوحنا رسول جو طبعی موت مرا، اور یہ مسیح یسوع کی اس کے ساتھ محبت تھی کہ مسیح نے اسے تلوار سے چھیدا نہیں جان دیا. بے شک وہ خود تلوار سے چھیدا گیا، لیکن کسی نے اس پر اسے ہاتھ نہیں لگایا، اسے مارا نہیں، اس پہ نیزہ نہیں چلا، اس پہ تیر نہیں چلا، اس پہ تلوار نہیں چلی، اسے بلی پر لٹکایا نہیں گیا. میرے عزیزو، اس کی وفاداری تھی کہ مسیح یسوع نے اس سے کہا، اس کی محبت تھی کہ مسیح یسوع نے اس سے کہا کہ تیری ماں یہ ہے. میرے عزیزو، جو اگلا میرا پوائنٹ ہے وہ ہے والدین کا فرما بردار بیٹا. میرے عزیزو، والدین کا فرما بردار بیٹا جو ہے وہ ہر بات والدین کی مانتا ہے. ایک طرف وہ شخص یعنی ہمارا نجات دہندہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اور دوسری طرف اسے اپنی ماں کی فکر ہے. ایک روایت کے مطابق جو کہ یہودیوں میں، اسرائیلیوں میں پائی جاتی ہے کہ جو شخص جو اولاد میں سے سب سے بڑا ہوتا، پہلوٹا یا پہلوٹی ہوتی، وہ والدین کی پرورش کرتا. میرے عزیزو، اسی طرح مسیح یسوع نے بھی اپنی والدہ کی فکر کی اور اپنے آسمانی باپ کے حکم کو پورا کیا. افسیوں کا مصنف افسیوں 6 باب اس کی پہلی آیت سے دوسری آیت میں کہتا ہے، والدین کی عزت کرنے کے بارے میں بتاتا ہے. میرے ساتھ نکالیے افسیوں اس کا 6 باب اس کی پہلی آیت سے دوسری آیت. افسیوں اس کا 6 باب اس کی دوسری آیت سے تیسری آیت. دوسری آیت سے پڑھوں گا آپ کے لیے. اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. میرے عزیزو، والدین کی خدمت کرنے میں، والدین کی عزت کرنے میں خدا کا ایک حکم بھی چھپا ہوا ہے. اس سے پہلے یہ حکم کہ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. یہ وعدہ اور حکم خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 12ویں آیت میں آیا ہے. میرے عزیزو، یہ 5واں حکم ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے خروج 20 باب اس کی 12ویں آیت. پیدائش کی کتاب کے بعد یہ کتاب آتی ہے. خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 12ویں آیت. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. میرے عزیزو، والدین کی جب کوئی عزت کرتا ہے تو والدین اسے دعا دیتے ہیں.
اور جب خداوند اس دعا پر غور کرتا ہے تو وہ دعا خداوند منظور غور کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، تو ان بچوں کو برکت ملتی ہے۔ میرے عزیزوں، خداوند کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ مسیح یسوع اپنی پوری زندگی اپنے والدین کا تابع دار رہا، ان کی ہر بات کو مانا، ان کی ہر بات پہ عمل کیا۔ جس طرح وہ اپنے آسمانی باپ کا فرما بردار رہا، اسی طرح وہ اپنے زمینی ماں باپ کا بھی فرما بردار رہا۔ میرے عزیزوں، اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 51 آیت۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 51 آیت۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 51 آیت۔ اور وہ ان کے ساتھ ناصرت روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا۔ میرے عزیزوں، خداوند کا بندہ لوکا رسول مسیح یسوع کی زندگی کے بارے میں لکھتا ہوا کہتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر زندگی، یعنی کہ وہ جب ناصرت میں آیا تو وہ اپنے والدین کے تابع رہا۔ نہ تو وہ بدتمیز تھا، نہ وہ کسی کو تنگ کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں، اور نہ اس نے کسی کو کبھی اذیت دی۔ میرے عزیزوں، وہ ہمیشہ اپنے والدین کا اور اپنے آسمانی باپ کا فرما بردار رہا۔ میرا جو اگلا پوائنٹ ہے جس بات کو ہم سیکھیں گے وہ ہے تکمیل ذمہ داری۔ میں آپ کے سامنے ایک دو پھر اپنے مرکزی حوالہ کی تلاوت کرنا چاہوں گا۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ میرے عزیزوں، عبرانیوں کی ایک روایت ہے جس کے مطابق میں نے پہلے بیان کیا کہ والدین کو سنبھالنے کی، ان کی پرورش کرنے کی ذمہ داری پہلے بچے یا پہلوٹے بچے پہ ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور روایت جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مسیح یسوع 12 سال کی عمر میں ہیکل میں گئے، اس کے بعد جب واپس آئے تو انجیل مقدس میں، انجیل اربع میں ان کا ذکر نہیں ملتا، تو خیال کیا جاتا ہے کہ مقدس یوسف اس وقت وفات ہو چکی تھی، وہ مر چکے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، اس بارے میں ہمیں کوئی اتھینٹک حوالہ نہیں ملتا، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں کہ ہم اس بات کو بیان کر سکے۔ خیر، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے واپس۔ میرے عزیزوں، جب وہ مسیح یسوع زمینی خدمت کے بعد اپنے اس کام کی طرف جو باپ نے سونپا تھا، انسانوں کو نجات دینے کا کام، انہیں اس دیوار کو گرانے کا کام جو خدا اور انسان کے درمیان کھڑی ہو گئی ہے، جب اس کام کو وہ کر رہے تھے تو انہیں ہر بات کی فکر تھی۔ عزیزو، تیسرا جو مسیح یسوع نے دوسروں کے لیے کلمہ کہا، جس طرح بھائی نے 3 پہلے کلمے، تیسرا جو میرا کلمہ ہے، اس کے 2 کلمے ہیں وہ بھی دوسروں کے بارے میں ہیں۔ پہلا موافق کلمہ، دوسرا میں کہتے ہیں کہ تو آج میرے ساتھ پھر دوست میں ہوگا، ڈاکو کے لیے کہا گیا، اور تیسرا ایک ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کہا گیا، ذمہ داری کی تکمیل کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اس میں مسیح یسوع اپنی والدہ کو ایک اپنے محبت رکھنے والے شاگرد کے ہاتھ میں سونپتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔
मेरे अजीजों, हर कीमती चीज हर शख्स उस शख्स के हाथ में देता है जिससे वो मोहब्बत रखता है, जो उसके साथ मखलस होता है, जो उसका वफादार होता है और उसके साथ हर मुसीबत में खड़ा होता है। इंसान अपनी हर कीमती चीज उस शख्स के हाथ में सौंपता है जो वफादार, मखलस और जो अच्छी खसूसियत उसमें एक दोस्त के लिए होती हैं वो हो। और मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना रसूल इस कदर मखलस था कि जब उसे इस बात का भी डर हो सकता था कि वो मारा जाएगा, वो मसीह यीशु के साथ कत्ल कर दिया जाएगा, तो वो औरतों के साथ और मसीह यीशु की माँ के साथ सलीब के पास खड़ा है और मसीह यीशु के तख्ता और गौर कर रहा है कि आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त जिससे मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत थी वो सलीब पर है। और जब मसीह यीशु उस पर गौर करते हैं तो तकमील जिम्मेदारी का कलमा सौंपते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज के दौर में एक बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल है और उस दौर में मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने उस बड़ी जिम्मेदारी को मसीह यीशु की वालदा को अपने घर ले जाकर उनकी परवरिश की। बेशक मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, हम अपने वालिदैन के फरमाबरदार हों, हम वफादार हों खुदा के साथ, अपने निजात दहिंदा के साथ और अपने वालिदैन के साथ। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के साथ वफादार हों, खुदा के साथ मोहब्बत रखें और उसके साथ चलें और अपने वालिदैन की इज्जत करें, उनका एहतराम करें, तब जाकर